ہلو ڈیئر فرینڈس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ انگلش پروز نمبر 6 فیچنگ دا ڈاکٹر، جو کہ ہم نے کل پڑھا، اور آج اس کے ٹیکسچوئل کوسچنز کریں گے۔ کوسچن نمبر 1 جو ہے، The word I has been used repeatedly at the beginning of the lesson. Who does I refer to? Word I جو چیپٹر میں یوز ہوا ہے بار بار، یہ I کس کو ریفر کرتا ہے؟ I in the lesson is referred to Hamlin. Hamlin is the writer of the lesson. I جو لیسن میں ریپیٹڈلی یوز ہوا ہے، یہ ریفر کرتا ہے ہیملن کو، اور ہیملن جو ہے وہ اس پروز کا رائٹر بھی ہے، جو کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا۔ He used I. پھر ماں کی آواز سنی تو میں جاگ اٹھا، اس نے کہا جلدی بیٹا ڈاکٹر کو لے آؤ کیونکہ آپ کا باپ بہت ہی بیمار ہے۔ تو آئی یہاں پہ ریفر کرتا ہے ہیملن کو، جو کہ اس پروز کا رائٹر ہے۔ Question number 2, why has the mother's face white and frightened, and what did she ask Hamlin to do? ماں کا چہرہ سفید کیوں ہوا تھا اور خوف زدہ کیوں تھی؟ وہ ہیملن کو کیا کہہ رہی؟ The mother's face was white and frightened because her husband was in terrible pain. She asked Hamlin to get the doctor. ماں کا چہرہ سفید اور خوف زدہ اس لیے تھا کیونکہ اس کا ہسبینڈ، جو کہ ہیملن کا باپ تھا، وہ سخت درد میں تھے، پین میں تھے، تو اس لیے وہ ہیملن کو کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر کو لے آؤ۔ Question number 3, what did Hamlin do to get the doctor? ہیملن نے ڈاکٹر کو لانے کے لیے کیا کیا؟ Hamlin put on his coat, rode on a mare, and made his way in the dark night through mud and ran to call the doctor. ہیملن نے جلدی جلدی اپنا کوٹ پہنا، گھوڑی پہ سوار ہوا، اور اس اندھیری رات میں جہاں پہ سردی بھی تھی، کیچڑ تھا، بارش تھی، اس وقت رات کے 1 بجے تھے، جو اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے چیپٹر میں پڑھا، رات کے 1 بجے کو سردی، بارش، کیچڑ، اندھیرا، اس سب کے باوجود وہ ڈاکٹر کو لینے گیا اپنی گھوڑی پہ سوار ہو کے۔ How did the doctor come? ڈاکٹر کیسے آیا؟ The doctor came on a swaying carriage drawn by powerful horses. ڈاکٹر swaying means moving here and there، جس طرح جھولا ہوتا ہے نا، وہ اسی کیریج میں آیا جس کو گھوڑے کھینچ رہے تھے، جیسے ہوتی نا، جیسے بیل گاڑی، یا جیسے ہم آج بھی ادھر دیکھتے ہیں وہ ٹانگا جس کو گھوڑا کھینچ رہا ہے، اسی طرح پرانے زمانے میں 2-4 گھوڑے ایک ہی ساتھ ہوتے ہیں، اس کو کھینچ رہے، وہ اسی گاڑی میں آیا۔ Why did the writer feel content at the end? آخر پہ وہ مطمئن نظر آ رہا ہے، رائٹر جو ہیملن ہے، کیوں؟ The writer felt satisfied because he did a lot by bringing sweet relief to his mother and getting his father treated in time. وہ آخر پہ اس لیے مطمئن دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس نے بہت کچھ کیا اپنی ماں کی ریلیف کے لیے، خوشی کے لیے، اور اپنے باپ کے علاج کے لیے اس نے ڈاکٹر لایا وقت پہ، اس لیے وہ مطمئن دیکھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ I had done all I could، میں نے وہ کیا جو میں کر سکتا تھا نا۔ اور آخر پہ ہم نے بھی دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ I was content knowing the sweet relief would come to my mother، میں مطمئن ہوں گیا کہ اس کام سے میری ماں تھوڑی سی راحت محسوس کرے گی۔ اس کے بعد ہے لینگویج ورک، یوز دا فالوئنگ فریزز ان سینٹینسز، یہ جو فریز ہیں ان کو سینٹینس میں پٹ آؤٹ، پلیز پٹ آؤٹ دا فائر بیفور لیونگ، پٹ آن، اٹ واز ٹو کولڈ سو ہی پٹ آن ہز کوٹ، پٹ آن مینز لگانا، پٹ آؤٹ مینز نکالنا،
جیسے ہم پہ لکھا ہے پلیز پٹ آؤٹ دا فائر بفور لیونگ. جیسے ہم آگ جل رہی ہے گھر میں, سبھی نکل رہے ہیں گھر سے کہیں جانا ہے, تو جانے سے پہلے یہ وہی کہہ رہا ہے کہ آگ کو بجھا دو. پٹ آن لگاؤ. اٹ واز ٹو کولڈ سو ہی پٹ آن ہز کوٹ. سردی تھی اس لیے اس نے اپنا کوٹ پٹ آن کیا, لگایا. فلائی آف. دا بوائے اینڈ ہز ہارس فلائی آف دا ہوم ٹو گیٹ دا ڈاکٹر. فلائی آف مینس گو, نکلنا, چلنا. لڑکا اور اس کا گھوڑا گھر سے نکل پڑے ڈاکٹر کو لانے کے لیے. کال آن. ہیملن کال آن ہز ہارس اینڈ وینٹ ٹو دا ڈاکٹر. کم ٹو, آئی نو ہی ول کم ٹو ہز ہیلتھ سون. کم ٹو کو واپس آنا, میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی صحت میں پھر واپس جلدی آئے. ایٹ ونس, یور فادر از ان پین, یو شوڈ گو ٹو دا ڈاکٹر ایٹ ونس. ایٹ ونس ایک دم, جلدی جلدی. کرائی آؤٹ, چلانا. I was on the way to the doctor when I heard my father cry out of pain. Take time. I will take more time to get the work completed. وقت لینا. To get up. I am still trying to get up the energy to reply. Call out. The boy was in a hurry, but the doctor called him out to take time. Lay in a deep sleep. The patient laid in a deep sleep after getting the medicine. Look out. The doctor looked out at the boy standing in the black night of rain. تو اس کا دوسرا پارٹ ہے کہ یہ سینٹینس کو ری رائٹ کرنا ہے, اور جو انڈر لائن جو ورڈس دیے گئے ہیں ان کے بدلے ایک ہی ورڈ یوز کرنا ہے. فار ایگزامپل, دا لینٹرن واز موونگ فرام سائڈ ٹو سائڈ. ایک طرف سے دوسری طرف چلے جانا, جیسے جھولا چلے جاتا ہے نا, آگے پیچھے, یا ایک طرف سے ادھر سے رائٹ سے لیفٹ, لیفٹ سے رائٹ, پھر واپس. بیکاز آف دا اسٹرانگ ونڈ, ہوا کی. لینٹرن جو ہے, جو چراغ ہے یا جس کو ہم لالٹین کہہ سکتے ہیں, وہ دائیں سے بائیں جا رہا ہے ہوا کے چلنے سے. The lantern was swaying. Swaying means go. It means, دیکھو انڈر لائن ورڈ کیا ہے, moving from side to side. Swaying means moving from go. Moving from side to side کے بدلے ہم نے swaying یوز کیا because of the strong wind. Hamlin was greatly surprised when he was awakened suddenly from sleep. Awakened suddenly کو اچانک اٹھنا, جاگ جانا. Hamlin was greatly surprised when he was aroused. He was roused. Awakened suddenly کے بدلے ہم نے word roused یوز کیا. Hamlin chose a particular horse because it was known never to fail. یہاں پہ یہ fail ہے. Hamlin chose a particular horse because it was brave. Known never to fail, جو کبھی ناکام نہیں ہوگا, جو کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا, اسی کو کہتے ہیں نا بہادر. اس کے بدلے brave یوز کیا. He got employed in army as a person carrying message. اس کو آرمی میں نوکری ملی ہے کس کی, اس کو میسیج لینی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ, اس جگہ سے دوسری جگہ. اس کا مطلب messenger. He got employed in the army as a messenger. یہاں پہ person carrying message کے بدلے messenger یوز ہوگا. So dear students, کل اس کے دوسرے questions ہم کریں گے. Thank you.